ویلکم بیک ناظرین. ہماری رپورٹر نوشین یوسف نے چائنیز پرائم منسٹر کا وزٹ کور کیا اور نیشنل اسمبلی میں موجود اراکین پارلیمان سے ان کے ویوز پوچھے. اس میں ڈائیورس ویوز آئے. کچھ نے ٹیررزم کی بات کی, کچھ نے اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کی. آئیے نوشین یوسف کی یہ رپورٹ دیکھیں. وین جیاباؤ پاکستان کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے چینی وزیر اعظم ہیں اور ان کا خطاب سننے کے لیے معمول کے برعکس اراکین پارلیمنٹ حیرت انگیز طور پر ایوان میں صبح سویرے ہی جمع ہو گئے. چائنی وزیر اعظم جب سپیچ کر رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ڈائس کس طرح بج رہے تھے. دوسرا یہ کہ ہاؤس جتنا صبح جتنے ممبر آپ کے پاکستان کے کونے سے آئے تھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا. دوسرا اس کی ویو کے آخر وقت تک وہ جانا نہیں چاہتا تھا ہاؤس سے. پاکستان کے سیاسی حلقوں کی جانب سے چینی وزیر اعظم کے اس بیان کو خوب سراہا جا رہا ہے جس میں انہوں نے دہشت گردی کو کسی مذہب کے ساتھ منسلک کرنے کو غلط قرار دیا ہے. دنیا میں ہونے والی جو ٹیررزم کے خلاف جنگ ہے اس پہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو تقویت ملی ہے. دہشت گردی کی نسبت کسی قوم کی طرف کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. چینی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے خطاب میں پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے چین کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کیا. ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کی, یہ بھی انتہائی اہم بات ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی سوورنٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا پاکستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر ان کے عزائم ہیں. وین جیاباؤ نے پاک چین لازوال دوستی کا متعدد بار ذکر کیا اور پرخلوص خطاب سے اراکین پارلیمنٹ کے دل مو لیے. انہوں نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کی بھی یقین دہانی کرائی. جو چائنا پاک دوستی ہے اس کی جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے اور اس طرح انہوں نے جو ثبوت دیا ہے کہ اس دوستی کو اور مضبوط ہونا ہے. وہ پارلیمنٹ میں خود آئے, انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے اپنے آمنے سامنے بیٹھ کر اپنے تاثرات سے یہ ثابت کیا کہ پاک چین دوستی جو ہے وہ لازوال ہے. جس طرح انہوں نے پاکستان میں کانفیڈنس ریپوز کیا ہے باقی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان جو ہے اس وقت چائنا کا سب سے کلوزسٹ ایلائی ہے, فرینڈ ہے. چینی وزیر اعظم نے پاکستانی قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ اچھا ہمسایہ دور کے رشتہ دار سے بہتر ہوتا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ اراکین پارلیمنٹ صبح ایوان پہنچ گئے تاکہ چینی وزیر اعظم سے اظہار محبت کر سکیں. اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ چینی وزیر اعظم کا پارلیمنٹ سے خطاب دنیا کو یہ واضح پیغام ہے کہ چین مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. نوشین یوسف, ڈان نیوز, اسلام آباد. یہ تو تھے ہمارے سیاستدان جو چائنیز پرائم منسٹر کے وزٹ کے بارے میں اپنے تاثرات دے رہے تھے. چائنیز پرائم منسٹر کے وزٹ کے دوران کیا کچھ ہوا بتا رہے ہیں ہمارے رپورٹر متین حیدر. پاکستان چین بزنس تعاون کانفرنس کے موقع پر دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کی موجودگی میں چین اور پاکستان کی تجارتی کمپنیوں کے درمیان 22 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے. ان معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط سے ملک میں $15 ارب کی سرمایہ کاری اگلے 5 برس میں متوقع ہے. بزنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چین کے وزیر اعظم وین جیاباؤ نے اعلان کیا کہ چین کے صنعتی بینک کی کراچی اور اسلام آباد میں شاخیں کھولی جائیں گی. جناب وین جیاباؤ نے یقین دلایا کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی میں چین بھرپور کردار ادا کرے گا اور مختلف شعبوں میں غیر معمولی تعاون جاری رہے گا. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ چین کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں اور ان کے سرمایہ کو تحفظ حاصل ہوگا. Located in the heart of Asia, Pakistan can act as a channel. ایشیا کے دل میں واقع ہوتے ہوئے پاکستان مغربی چین کو سمندر کے راستے جنوبی اور مغربی ایشیا کے درمیان راہداری فراہم کرتا ہے. پاکستان اس وقت قومی راہداری بنانے میں مصروف ہے جو ملک کے شمال جنوبی حصوں کو ملائے گا. یہ راہداری شارع قراقرم کے ذریعے چین تک لنک ہو جائے گی. This corridor will connect to China through the Karakoram highway which is being upgraded. چین کے وزیر اعظم وین جیاباؤ نے حادثات سے نمٹنے کی قومی اتھارٹی NDMA کا بھی دورہ کیا اور سیلاب کی پیش کی اطلاع دینے والا جدید ترین نظام پاکستان کو دینے کا اعلان کیا. انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے $1 کروڑ نقد امداد کا بھی اعلان کیا. چین کے وزیر اعظم وین جیاباؤ نے ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری سے 1-on-1 ملاقات کی. اس کے بعد وفود کی سطح پر بھی بات چیت جاری رہی. مذاکرات میں دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان مشاورت جاری رکھنے کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار پر اتفاق کر لیا گیا ہے. صدر زرداری نے خطے کے امن اور سلامتی میں چین کے کردار کو سراہا. ملک کے مقتدر سیاسی رہنماؤں نے بھی چین کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی. ان میں نواز شریف، چودھری نثار، آفتاب شیرپاؤ، اسفندیار ولی، مولانا فضل الرحمان، مولانا سمیع الحق، حاجی حنیف طیب،
چودھری شجاعت حسین شامل تھے۔ صدر زرداری نے چینی قیادت کے اعزاز میں ضیافت بھی دی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل خالد شمیم بائی کی قیادت میں تینوں مسلح افواج کے سربراہوں نے چین کے وزیر اعظم سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ متین حیدر، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پاک چائنا تعلقات پہ اور چائنا کے بارے میں آپ کو مزید بتائیں گے ایک وقفے کے بعد۔